جب ہم نے حدیثیں نہیں پڑھنی، انکل آنٹیز کی باتیں سن کے ہم نے انٹری کرنی ہے اس دین کے کانسیپٹ میں، تو پھر ہر چیز ہی دجال ہے. جب میں جنوں کی کہانی سنتا ہوں حدیث میں جو ہیں بگ فائٹ گوئنگ آن، پلانیٹری فائٹس، سماوات کے اندر جن لڑائیاں کر رہے ہیں، اور ادھر آ کے پاکستانی لڑکی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. جو دجال ہے نا وہ جنوں کو استعمال نہیں کرتا، وہ صرف دیسی آنٹی استعمال کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف دیسی آنٹی پہ کالا جادو ہوتا ہے. مسلمان نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. کس کو پتا آئرن ڈوم اصل میں کتنے راؤنڈز پر ڈے کا بجٹ رکھتی ہے؟ نہیں پتا. یہ ہے وہ وجہ. یہ نہیں جی جوز ہیٹ کرتے ہیں، فلسطینی ہیٹ دا جوز اور دا جوز ہیٹ دا پیلسٹین. نو، مسلمز آر انکمپیٹنٹ. دیٹس دا ریزن. اب زائنزم نہ بھی ہوتا، سمجھ لیں موراکو نے حملہ کیا ہوتا فلسطین پہ، تو تب بھی وہی حال ہو رہا ہوتا. یاد رکھیے گا، ڈر از دی اونلی ریئل ویپن. فیئر ہوا ہے. آئرن ڈوم اصل میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں پڑھ لیں گے، ڈیٹا لے لیں گے، آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کی مفلوج حیثیت، اس کی لاچاری آپ کو نظر آ جائے گی. قیامت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سب کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا. وہ ایک دجال تھا جس کے بارے میں کوئی بات ہوئی، ایک آنکھ والا انسان ہوگا، گدھے پہ آئے گا. بہت ساری تھیوریز آئیں. کسی نے کہا کہ کیمرے کی آنکھ دجال ہے، کسی نے کہا گروپ ہے، کسی نے کہا کہ بہرحال جو سائنس ہے مختلف. تو اس حوالے سے دجال کے حوالے سے کہ آج کے زمانے میں، اور پھر جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بات پھیلتی ہے. ہمیں قبالہ کی بھی آواز آتی ہے کہیں سے، دوسری چیزوں کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ بھئی یہ جادو، کالے جادو کا اثر ہے، خون چاہیے، یہ سب دجال کروا رہا ہے. تو اس کی اگر تھوڑی سی ڈیفینیشن. نہیں، کالا جادو تو پاکستان کروا رہا ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف دیسی آنٹی پہ کالا جادو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا؟ نہیں، اس بارے میں شک تو نہیں آپ لوگوں کو نا؟ تو جب میں جنوں کی کہانی سنتا ہوں حدیث میں جو ہیں بگ فائٹ گوئنگ آن، پلانیٹری فائٹس، سماوات کے اندر جن لڑائیاں کر رہے ہیں، اور ادھر آ کے پاکستانی لڑکی پہ عاشق ہو جاتے ہیں، تو صاف سمجھ آ جانی چاہیے کہ اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال میں آتا ہوں، میں کٹ کر لوں. لڑکے پہ عاشق ہونے والی بات پہ یاد آئی کہ احادیث میں بعض میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے 2 فرشتے بھیجے تو بیچ میں ایک لڑکی آ گئی. ہاروت اور ماروت. جی نہیں، میں اس کا الگ سے عاشق تو فرشتے بھی ہو گئے پھر زہرا پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ہاروت اور ماروت کا قصہ ذرا سیپریٹلی مجھ سے پوچھیے گا، وہ بھی ہمیں کسی اور طریقے سے سمجھایا گیا ہے. جو دجال ہے نا وہ جنوں کو استعمال نہیں کرتا، فکر نہیں کریں، وہ صرف دیسی آنٹی استعمال کرتی ہے. جب ہم نے حدیثیں نہیں پڑھنی تو صرف انکل آنٹیز کی باتیں سن کے ہم نے انٹری کرنی ہے اس دین کے کانسیپٹ میں، تو پھر ہر چیز ہی دجال ہے. پھر ٹی وی پہ دجال ہے، تو پھر اور بھی موبائل بھی دجال ہے، جو بھی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو جو بھی کوئی کہے نا ٹی وی جو ہے نا ایک آنکھ والا دجال ہے، تو آپ پوچھا کریں انکل پھر اس کی جو لیفٹ آئی ہے وہ کدھر ہے؟ کیونکہ حدیث میں داہنی آنکھ ہے. تو یہ کون سا دجال ہے جس کی دوسری آنکھ اللہ نے بنائی نہیں تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود اپنی نا وہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، بس وہ بھی بے وزنی شاعری کر رہے ہوتے ہیں. سو دجال انسان ہے. نبی علیہ السلام نے خود جا کے ایک بچے کی خود انسپیکشن کی. جب خبر آئی کہ یہ بچے میں کافی سارے کنسپیکوس قسم کے حالات ہوئے میں، یہ معاملات کچھ ایسے کر رہا ہے جو کہ نارمل ہیومن بینگز نہیں کرتے، اور وہ بھی نہیں کہ کوئی پاگل ہے، اپنے ہوش میں کر رہا ہے، اور واقعی میں وہ کر رہا تھا. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پھر خود دیکھا کہ یہ بچے میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دجال کے ہیں کہ نہیں. تو وہ ہے کہ نہیں چھوڑیں، ابن سیاد کی بات کر رہا ہوں. مگر یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہے ہوگا وہ انسان ہی، کیونکہ نبی السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں اگلے دور میں ایک سسٹم آنا ہے، ٹی وی، سیٹلائٹ، وہ نہیں، تم نے انسانوں پہ ڈال دی بات. سو یہ جو انکل آپ کو بتائیں گے ان کو بتا دینا کہ یہ ایک پڑھائی کریں، آپ پڑھائی کریں، ان کو یہ بتائیں، اور شائستہ طریقے سے بات کیجیے گا. مسلمان بدتمیزی نہیں کرتا بڑوں سے، مگر ان کو کہا کریں کہ پڑھائی کریں. اب رہی بات جو آپ کا ہارٹ آف دا کوسچن ہے نا، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن
کہ what is the concept of دجال. But that's a longer answer. I hope یہ جو توہمات ہم نے دجال کے اوپر پھیلائی ہیں یہ ختم ہوں, اور جنات کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنات ایک الگ سے معاملہ ہے جس کو سمجھیں. اسلام نے پوری ڈیپر ریکگنیشن دی ہے اس پوری کی پوری مخلوق کو, اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک اینگل دیا ہے جو فزکس اور نیچرل سائنسز کے اندر بہت بڑی چابی ملتی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں ہمیں انٹر ڈیمینشن ڈور ویز کا کانسیپٹ بتایا, اور قرآن پاک میں بتایا کہ یہاں کی ریلم دوسری ریلم کے اندر سے جو ہے نا وہ ٹرانسینڈ کر سکتی ہے, برج کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا ان کے پاس وہ آنکھ ہے جو تمہارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے ریلم لٹرلی ان اٹس لٹرل ٹرمز ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. یو سی دا فلم دا وال بٹوین, ان کو وہ خاص قابلیت ملی ہوئی ہے کہ ان کی آنکھوں سے وہ نظر آتا ہے جو تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا. So I'm not going to use the word physics, but it is the best possible subject matter جس کے تھرو آپ اس آیت کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, غزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں حالات حاضرہ پہ, اور یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے, دیکھیں صہیونزم یا زائنزم جس کو ہم کہتے ہیں, عموماً اخباروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جینوسائڈ پہ اتر آئی ہے. کیا ریئلی اتنا ہیٹرڈ ہے ان کے دلوں میں, یا دیر از سم تھنگ ایلس بیہائنڈ اٹ؟ ہیٹرڈ تو دیکھیں لینس کوئی اور ہے, ایموشن کی لینس میں ہیٹرڈ آئے گا. ڈو دا جوز ہیٹ دا مسلمز؟ نو, جنرلی جوز آر ناٹ ٹرین ٹو ہیٹ مسلمز. اوکے, بٹ ایک مسئلہ ہے جو کہ جس لینس کو آپ نے پہننا ہے. آپ میں سے کون ہے اس وقت بچہ یا بچی, لڑکا یا لڑکی, آدمی عورت, جس کو زائنزم کا اصل میں مطلب پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہے, یہ اسرائیل کی یہ وجہ ہے, اس وجہ سے اسرائیل پس رہا ہے, فلسطین پس رہا ہے, کہ مسلمانوں کو تو مسلمان نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. کس کو پتہ آئرن ڈوم اصل میں کتنے راؤنڈز پر ڈے کا بجٹ رکھتی ہے؟ نہیں پتہ. یہ ہے وہ وجہ. یہ نہیں جی جوز ہیٹ کرتے ہیں, فلسطینی ہیٹ دا جوز اور دا جوز ہیٹ دا پیلسٹین. نو نو, مسلمس آر انکمپیٹنٹ. دیٹس دا ریزن. اب وہ زائنزم نہ بھی ہوتا, سمجھ لیں موراکو نے حملہ کیا ہوتا فلسطین پہ تو تب بھی وہی حال ہو رہا ہوتا. لیبیا نے کیا ہوتا تب بھی وہی ہوتا. جس طرح آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ چل رہا ہے, مسلمان دو نمبری کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, which of course you should have known. But the real thing is کہ اسرائیل جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اسرائیل نہیں, نواز شریف بھی جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے, زرداری بھی اٹھاتا ہے, آپ بھی اٹھاتا ہے, میں بھی اٹھاتا ہوں. ہر بندے کو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ جاہل ہے, اس کو جو مرضی کر لو اس کے ساتھ. ہر انسان اٹھاتا ہے, ہر گروپ بھی اٹھاتا ہے. سو ان کے پاس کیا ہے؟ آئرن ڈوم. ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ڈر از دی اونلی ریئل ویپن. فیئر ہوا ہے. آئرن ڈوم اصل میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں پڑھ لیں گے, ڈیٹا لے لیں گے, آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کی مفلوج حیثیت, حیت, اس کی لاچاری آپ کو نظر آ جائے گی. اور جن تو نہیں چلا رہے نا, فرکشن تو نہیں چلا رہا آئرن ڈوم. مٹیریل سائنس سے بنی ہوئی چیز تو پیٹرول اور پیسوں پہ چلتی ہے نا. امریکہ نے کہا تھا ہم یوکرین میں 3.5 ملین راؤنڈز دے چکے ہیں اس وقت, پیسہ ادھر, ہماری فیکٹریاں ادھر پروڈکشن دے رہی ہیں, تو نے یہ کیا پنگا لے لیا ہے؟ تیرے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ حالانکہ سب سے سستا راکٹ ہے حماس کا, مگر وہ بہت زیادہ ہے, تو تیرے پاس اتنے راؤنڈز ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک آئرن ڈوم کا راکٹ ایک حماس کے راکٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, سوچیں ذرا یہ گیم کیا ہے, ذرا سمجھیں, آپ کو پتہ چلے. ڈر اصل میں علم کا محتاج تھا, ہمت علم کی محتاج تھی, سوری, کہ ڈر ختم کرتے. ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی. آپ کا ہوم ورک ہے آپ کے سامنے. آپ سے چھوٹے بچے نے مجھے کر کے دیا, بچی نے مجھے کر کے دیا, بائی دا وے. اوکے, کیونکہ میں نے ایک جو ہے نا بائیکاٹ اسکیم کے لیے موبلٹی دینی تھی یوتھ کو, تو ہم نے ایک سیشن کرنا تھا.
6 یا 7 گھنٹے پہلے میں نے اس بچی کو کام دیا کہ مجھے اس کے نمبرز نکال کے دو. اس نے نمبر نکال کے دیے, کراچی کی پاکستانی مسلمان بچی, مگر دماغ استعمال کرتی ہے. مجھے پتا تھا میں ڈیپینڈ کرتا ہوں, آپ میں سے کسی پہ میں ڈیپینڈ اس لیے نہیں کر رہا ہوں بیکاز ہم دماغ استعمال نہیں کر رہے. اس نے پھر بتایا کتنے ڈالرز آئرن ڈوم کے اڑتے ہیں, ڈالر میں آتا نا ایک میزائل, اور کتنے ڈالر میں بھی نہیں آتا وہ حماس کا راکٹ. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب میں دنیا کی سب سے مہنگی گولی پستول میں ڈال کے ایک مکھی کو مار رہا ہوں. یہ زیادہ بڑا نقصان, کم نقصان ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا. Look at it from that angle, the angle through which you can understand کہ ان کی محتاجی کدھر ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہیں وہ آپ کے جن کو ہوا دے رہے ہیں. یہ وہی جن ہیں جو عورتوں پہ آتے ہیں. یہ جو انکل جن دیتے نا, وہ اسرائیل کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. سوچیں کیسے محتاج ہوتی ہے. ایک کروڑوں ڈالر ایک طرف, کچھ ہزار روپے ایک طرف. مطلب دنیا کی سب سے مہنگی بندوق اور گولی سے, لٹرلی گولی سے میں ایسے مکھیاں مار رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھیں گے میری حالات کیا ہو گئے ہیں. اور مجبوراً مار رہا ہوں. شوقیہ کہیں گے تو دماغ ہی خراب ہے نا میرا. تو میں مجبوراً مار رہا ہوں کہ وہ یہ مکھیاں جو ہے نا مار دیں گی مجھے. جب ہم نمرود کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہی لعنت برسی تھی نمرود پہ. تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی یہ لعنت اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پر. ہاں الگ بات ہے ہم سپلائی چین کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ فلسفے میں سمجھیں آپ. وہ جب تک فلسفے میں نہیں سمجھیں گے آپ اصل میں آپ کو پرسپیکٹو چینج کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے فلسطین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو میں پھر جو اگلی بات کرنے لگا ہوں اس کے پیچھے یہ پریلوڈ دے دوں. ہمیں فلسطین کی ضرورت ہے. میری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہاں سے سبق سیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جب بڑا واقعہ کو بڑا دشمن آ جائے, کیا کرنا ہے. بچیوں سے کہہ رہا ہوں میں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں فلسطینیوں کی ہماری ضرورت ہے. ہمیں فلسطینیوں کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے دشمن آتے ہیں اور 25 کروڑ بندے چوہوں کے بل میں بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے فلسفے میں یہ فرض ہے. اس کو ہم نے نعوذ باللہ اسلام کا نام دے دیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نا چھوٹا سا اور بایولوجی پڑھا تھا تو میری بایولوجی کی ایک استانی تھی, کرسچن ٹیچر تھی, نن تھی وہ, میں کانوینٹ میں پڑھتا تھا اس وقت. So she said, do you know the classification of all the animals? اس کو فائلم بولتے ہیں نا, پتہ ہے نا آپ کو کتنے فائلمز ہیں؟ 5. Okay. چلیں. The point is, that's not the point. The point is, فائلم کیوں ہیں یہ سمجھیں. یاد رکھیے غزہ کی بات کرنے لگا ہوں میں, آپ کا پرسپیکٹو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. فائلم کیوں ہیں یہ بتائیں. فائلم کتنے ہیں سب کو پتہ ہے. فائلم کیوں ہے؟ کلاسیفیکیشن آف اینیملیا کیوں کیے؟ یہ مسلمان کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ سمجھایا ہے کہ میں نے جو مخلوقات بنائی ہیں تو پیچھے ایک مقصد رکھا ہوا ہے. زیادہ تر دنیا اصل میں انسیکٹ پلانٹ, آپ کو پتا نا, انسیکٹ سب سے زیادہ ہیں. ڈو یو نو دیٹ رائٹ؟ کون سا فائلم ہے انسیکٹس کا؟ یس, آرتھروپوڈس. ٹھیک ہے, دس از این آرتھروپوڈ پلانٹ. اگر یہ والا پلانٹ یہ والا فائلم نکال دوں دنیا ختم ہو جائے گی. یہ پلانٹ ختم. اگر حشرات ختم, پلانٹ ختم. بایولوجی کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مخلوق کیوں بنی ہے, فائلمز کیوں ہیں, کلاسیفیکیشن کیوں ہے. یہ سمجھ آ گئی بات. انسان اگر نکال دوں تو دنیا پنپ جائے گی, حشرات نکال دوں دنیا ختم ہو جائے گی. انسان یہاں کا ہے نہیں نا, انسان باہر سے آیا ہوا ہے. یہ ایک سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے بائی دا وے ایتھیسٹک مائنڈ کے لیے کہ اگر انسان یہاں کا ہوتا تو یہاں پہ planet itself would have grown, organically grown by the presence and population of human beings. But the planet is dying because of the population and whatever we are doing for
فار آور اون سروائیول. ہم جب سروائیو کرتے ہیں پلانٹ سروائیو نہیں کر رہا ہوتا. حشرات سروائیو کرتے ہیں پلانٹ پراسپر کر رہا ہوتا ہے. اوکے, خیر بایولوجی کا لیکچر بعد میں, اور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سب کلاسیفیکیشن بھی کی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کے بھی 2 فائلمز ہیں؟ ظاہر ہے لفظ تو نہیں ہے, فرقے ہیں. جب آپ کو کیوں کا مطلب پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے پیچھے پرپس تھا. فائلم آرتھروپوڈ کا مقصد کیا تھا پتہ چل گیا, یوٹیلٹی پتہ چل گئی. ہومو سیپین سب کلاس اسپیشی ہومو سیپین پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اب آپ غور سے سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن کی ہے. یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہی سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کیوں ہے یہ 2 فرقے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا 2 فرقے, ایک اللہ کو ماننے اور اس کا کام کرنے والے, اور ایک طاغوت کو ماننے اور اس کا کام کرنے. 2 فرقے بس. سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم اس وقت پورے کے پورے فائلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے اس کو پلاننگ میں یوز کہاں پہ کرنا ہے. بیکاز آئی ہیو ٹو ڈو واٹ ایور آئی ہیو ٹو ڈو. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے آپ اندر آ جائیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی میں بایولوجی سے شروع کر کے حشرات سے شروع کر کے آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں. ایک وہ اس وقت 2 فائلمز جو کہتا ہے کہ جب بھی ظلم ہو ظالم کو سجدہ کر لو. اگر ظالم مسلمان ہے تو کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو جو مرضی ظلم کرتا ہو, بندے لڑکیوں کو ریپ بھی کرتا ہو, قتل کرتا ہو, اس کی اطاعت نہیں چھوڑنی آپ نے. ایک یہ فائلم ہے. اور ایک کہتا ہے کہ بھائی مسلمان ہو یا غیر مسلم, اگر تو ظلم کرے گا تو میں تیرے خلاف کھڑا ہوں گا. یہ میرے رب نے بتایا. تو کلمہ پڑھے یا تو حاجی ہو, تو مومن ہو یا تجھے تیرے پہ کرامتیں آتی ہوں, اگر تو نے ظلم کیا تو میں مظلوم کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میرا ہاتھ ہوگا. یہ ہے 2 فائلم مسلمانوں کے. یہ پہلے بھی ایک ہی فائلم تھا, ایک ہی کلاس تھی, ایک ہی اسپیشی تھی مسلمانوں کی. ہر نبی نے آ کے درس دیا. یہ جب سے یزید آیا نا, یزید اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھوا کے پبلش کروائی ہیں ہمارے سے کہ اب ہمیں کتابوں میں بھی یہ اطاعت کے احکام ملتے ہیں کہ خیر ہے نواز شریف مسلمان تو ہے نا, جو وہ کرے خیر ہے. مسلمانوں نے اپنے دین میں ڈال دی بات, آدھی حدیث پکڑ کے. ورنہ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو 1 گلاس پانی نہیں پلا سک رہے ہیں. یہ دین آئے تھے نبیوں کے, اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں. آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر نہیں, ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے. آپ کی اپنی فطرت کے خلاف ہے نا یہ بات. آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ. اصلی نہج باہر آئے گا, جس کو کہتے ہیں نا ہمارا نہج نہیں ہے کہ ہم غزہ کو بچائیں. لٹرلی اس وقت مسلمان یہ بول رہے ہیں, 57 ملکوں کے مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا نہج نہیں, ہمارے نعوذ باللہ دین کے خلاف. تو ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, رکھو اپنے پاس اپنا دین. میرے دین میں بچیاں بچا دی جاتی ہیں. تو یہ 2 اسپیشیز کہاں پہ کریٹ ہوئی تھیں آپ سب کو پتہ ہے. ہم سب کو, ہمارے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تھا. اور حسین اکیلے چلے تھے کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو, میں تو نہیں اطاعت کرتا اس طرح کی, تم کرو, سجدے کرو, اس کو پوجا کرو, تمہاری تو جو بھی تمہیں توجیہ سمجھ آئیے کرو, میں نے تو نہیں کسی 2 نمبر کی اطاعت کرنی. تو 2 اسپیشیز 2 کلاسیفیکیشن بنتی ہیں مسلمانوں کی. ایک ہے حسینی اور ایک ہے نہیں. ہم جیسے کیوں یزید کو بدنام کر رہے ہیں. میرے سامنے یزید ایک مومن لگے گا آپ کو, یزید کو نہ بدنام کریں. میں کئی گنا بدتر ہو چکا ہوں, مسلمان کئی گنا بدتر ہے یزید سے. یہ ہے وہ نہج جس کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ نبی کا اپنا بچہ شہید ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حکمران کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے تھے. یہی ہوا فلسطین کے ساتھ. ابھی اپنے اصلی مقصد آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے اور اس کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن کو پہچانے. اللہ تعالیٰ کلاسیفیکیشن کے تھرو مقصد بتاتے ہوتے. دس از وائی کم ٹو دا ریئل اسلام, دا ریئل پرپز. دس از واٹ غزنویز آر سیئنگ کہ تم سے تمہارے دین میں ایک بچی نہیں بچائی جاتی, ایسے دین کا کیا اچار ڈالوں میں. 2 ارب بندے مل کے ایک بچی نہیں بچاتے, کیوں؟ دین نے منع کیا ہوا ان کے. یہ کون سا دین ہے؟ سوچیں ذرا, ان سے پوچھیں کوئی جا کے.
کہ تمہارے دین، یہ والا دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس میں ایک بچے کے ہماری تو 15,000 52,000 اصل میں ڈیتھ ٹول ہو گیا. فلسطین کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول 52,000 ہے. ایک خالی 7 اکتوبر سے نہ گنے آپ. 52,000 بچیاں ہماری تم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں مار دی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دین میں منع ہے ایسے کام، ہم نہیں کرتے اس بارے میں. قرآن کھولو، بالکل الٹ. تم نے ایک آدھی حدیث پکڑی ہے، آدھی حدیث کیا، اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے حکمران بنا کے، تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ خود کاٹی ہوئی کینچی سے حدیث پوری ہے کہ اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. انہوں نے حدیث کاٹ کے سارے نکٹے حبشی 57 ملکوں نے رکھے، اس کی اطاعت شروع کر دی. یہ ہے جو غزہ کا بچہ بول رہا ہے ہم سے کب سے، کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو تو غیر مسلموں کو کہتے ہو آؤ اسلام میں آؤ. ایسا دین آپ کو چاہیے؟ آپ کا ایسا دین؟ آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا؟ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئیں گے. ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. جی وہ پاگل ہے، ایتھیسٹ دین میں آئیں گے. وہ کہیں گے یار تیرا رب ہے نہیں، اس کو چھوڑ. تو یہ بتا تیری بچی فرائی ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پلا سک رہا تھا. ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پہ ایسے کر کے آؤں گا؟ اور مجھے میری بچی عزیز ہے. بھائی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے. اس کا آرگیومنٹ دیں ایتھیسٹ کو. وی آر ان اے ٹوٹلی آئیڈینٹیکل سملر سچویشن. ٹیسٹ از دا سیم. اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے، اللہ کی سنت وہی ہے. کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، عمر بن جاتا ہے، اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں. ٹیسٹ اسی سے آتا ہے. وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور ہم حکمت کے پجاری اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے لیبل لگا لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منع ہے، ہم سے سوال ہی نہیں ہونا اس کا. اینڈ دیٹس دا پرابلم یو آل آر سفرنگ فرام. ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے، میں خالی بول رہا ہوں، ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے، اسپیشلی مسجد سے کیا بات آ رہی ہے، قوم پہ زوال آیا ہے. جی قوم پہ زوال ہے. آپ نے تو فتویٰ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا. قوم پہ زوال آپ کی وجہ سے آیا ہے. کبھی نواز شریف عمران خان زرداری نے نہیں کہا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں. وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے. کبھی آرمی نے نہیں کہا ہم اسلام لے کے آئیں گے. دے آر ویری کنسسٹنٹ. انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا. یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھایا تھا، جن کے بعد اب جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے قرآن پاک کا پرچار، سب سے اینڈ میں قرآن پاک. آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا. آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں. اب آپ نے کنونس کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے. دیٹس وائی ایم سیئنگ میرے سامنے کوئی آئے نظر آ یہ ڈاکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں مفتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین. میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے. آئی ایم ویری ویری appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا نا سیز فائر ختم ہو گیا، پتا آپ کو؟ آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں. آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ اور میں بالغ ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں ہماری. آپ اور میں نہیں بچنے والے. میں نے خالی بول دیا آپ کو. یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے، اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو. وی ہیو ٹو موبلائز آر سیلوز، پٹ پریشر آن دس گورنمنٹ کہ بیٹا کچھ کر. اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم، تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے. انہوں نے گولی چلائی تھی، ہم نے گولی چلوائی تھی.